پاکستان کو IMF سے 1 ارب 2 کروڑ ڈالر کی قسط موصول۔ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ کی طرف سے 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے IMF سے 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ کی قسط موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ IMF نے رقم EFF قرض پروگرام کی دوسری قسط کے طور پر جاری کی۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ IMF کے جائزہ مشن نے پاکستان کی معیشت کا جائزہ لینے کے بعد قسط جاری کرنے کی سفارش کی تھی۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے رقم جاری کرنے کی منظوری 9 مئی کو دی تھی۔ دوسری قسط کی رقم 16 مئی 2025 کے زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہوگی۔ ممکن ہے امریکہ پاک بھارت رہنماؤں کو عشائیہ پر اکٹھا کر لے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دورہ سعودی عرب میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے۔ ممکن ہے امریکہ ان ممالک کے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کر لے۔ ٹرمپ نے کہا کہ کچھ ہی روز پہلے میری انتظامیہ تشدد کے بڑھتے واقعات رکوانے کے لیے تاریخی جنگ بندی میں کامیاب ہوئی، اس لیے تجارت کو بڑی حد تک استعمال کیا۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے دونوں ملکوں کی قیادت سے کہا کہ آئیں ڈیل کریں، کچھ تجارت کی جائے، نیوکلیئر میزائل نہ چلائیں، ان چیزوں کی تجارت کریں جو آپ بہت عمدہ بناتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے پاس بہت طاقتور، مضبوط اور ذہین لیڈر ہیں۔ جنگ رک گئی ہے، امید ہے آگے بھی ایسا ہی رہے گا۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ جنگ بندی نازک ہے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے پیر کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے وفد سے پاکستانی سفارت خانے میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر بات کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے پر وقت امریکی مداخلت کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں کمی آئی ہے، تاہم انہوں نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری کی مسلسل مشغولیت پر زور دیا۔ رضوان سعید شیخ نے سنتاز معاہدے کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے یک طرفہ اقدامات کے خلاف انتباہ دیا جس سے علاقائی استحکام اور غذائی تحفظ کو خطرہ ہو۔ سفیر پاکستان نے کورس کے شرکاء کو کامیابی سے اہم کورس کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی۔ یہ کورس اعلیٰ سول اور فوجی افسران کی تربیت کے لیے مرتب کیا جاتا ہے، جس کا مقصد سینئر افسران کو اعلیٰ ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے۔ سینئر سول اور فوجی افسران پر مشتمل وفد پاکستان کے اعلیٰ تربیتی ادارے سے قومی سلامتی اور وار کورس مکمل کر رہا ہے۔ امریکہ کے نیئر ایسٹ ساؤتھ ایشیا سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینئر افسران بھی وفد کے ہمراہ تھے۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع۔ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سے صارفین کو 6 ارب 79 کروڑ روپے کی ریلیف کا تخمینہ ہے کہ الیکٹرک نے ساتھ ہی مکمل ریلیف صارفین کو منتقل نہ کرنے کی بھی درخواست کر دی۔ کہ الیکٹرک نے نیپرا سے درخواست کی ہے کہ الیکٹرک کی پاور پلانٹس کی سٹارٹ اپ سمیت مختلف مدوں میں 14 ارب 60 کروڑ روپے کی رقم زیر التوا ہے، جس میں سے نیپرا نے نومبر سے جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس میں سے 9 ارب 40 کروڑ روپے الگ کر لیے ہیں، اور یہ رقم کراچی کے صارفین کو نومبر سے جنوری تک ملنے والے ریلیف سے کاٹی گئی ہے۔ مارچ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے ریلیف سے بھی رقم کٹوتی کی درخواست کی ہے۔ یاد رہے کہ کراچی کی مختلف 7 کاروباری تنظیمیں کیا الیکٹرک کے مطالبے پر نیپرا کی طرف سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی ریلیف میں کٹوتی کی مسلسل مخالفت کر رہی ہیں۔ نیپرا کی الیکٹرک کی درخواست پر 22 مئی کو سماعت کرے گا۔